وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. بزم نور میں جلوہ بار وارثان منبر و محراب ارباب المدانش حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو آئیں ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و محبت کی توانائیوں کو سمیٹ کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا سرور سروراں خاتم بر پیغمبراں مالک انس و جاں خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین روحی فدا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرات گرامی، اگر آپ کو عشق مصطفیٰ کی سوغات چاہیے، عشق مصطفیٰ کی نورانی کرنیں چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام چاہیے، تو اس نعمت کو پانے کے لیے آپ کو دینی مدارس کا رخ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ جامعہ غوث الورا ہو یا کوئی بھی سنی دینی ادارہ ہو، اس کی حیثیت صرف چار دیواری کی نہیں ہوتی، اس کے اندر جو طلباء قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی جو صدائیں اٹھتی ہیں، ان صداؤں کے ساتھ عشق مصطفیٰ کی نورانی کرنیں بھی زمانے بھی پھیلا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اگر آپ کو اپنی اندھیری قبر کے لیے روشنی کا کچھ سامان کرنا ہے تو آپ کو ان دینی مدارس کا رخ کرنا پڑے گا، جہاں طلباء کو نہ صرف علم پڑھایا جاتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کے جام بھی پلائے جاتے ہیں. اور جب عشق مصطفیٰ کے جام پی کر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس
ذات الہی کا بھی ادب ہوتا ہے، ذات ربوبیت کا بھی وہ ادب کرتا ہے، اور ذات رسالت کی بھی تعظیم اور توقیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر عشق مصطفیٰ کو چھوڑ کر محبت رسول کے بغیر کوئی اپنے ہاتھ میں قرآن لے لے، ایک ہاتھ میں حدیث کی کتاب اٹھا لے، سارے زمانے کو بتاتے پھرے کہ دیکھو میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، اور میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف حدیث کو مانتا ہوں، تو اس کا ظاہر تو بڑا خوشنما دکھائی دے گا، لیکن اگر اس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہو تو اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اس کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہوگی، لیکن قرآن فرماتا ہے جو دل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، یہی قرآن ہے، جب پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے، عشق مصطفیٰ کا جام پی کے اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو عشق مصطفیٰ کی برکت سے اس کو ہدایت کا نور ملتا ہے۔ اگر وہ عشق مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنی فکر پر اعتماد کرتے ہوئے انانیت اور تکبر کے ڈھانچے میں ڈھل کر جب ایک ہاتھ میں قرآن اٹھا کر، ایک قرآن کے علاوہ حدیث اٹھا کر سارے زمانے کو وہ بتاتا پھرے کہ دیکھو میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، میرے ایک ہاتھ میں حدیث ہے، تو اس سے دھوکہ مت کھانا، سمجھ لینا اگر اس کے مصطفیٰ نہیں ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، ہاتھ میں حدیث ہے، تو اس کا سلسلہ نسب ذات رسالت کے زمانے سے کہیں نہ کہیں منافقوں سے ملتا ہے، کہیں نہ کہیں زمانے رسالت کے بعد خارجیوں سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے کہ جو حضور کے زمانے کے منافق تھے، ان کے ہاتھ میں گیتا نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں وید نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں توریت نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں انجیل نہیں تھی۔ وہ حضور کے پیچھے آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، حضور کی محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اس بات کا کہ کلام الہی کو سمجھنے والے سچے اور صحیح معنی میں حقدار ہم لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں ایسا بدترین لمحہ بھی دیکھتے ہیں جب انہی ظالموں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ اٹھائیں تفسیر بغوی، ابن کثیر اٹھائیں، آپ سورہ نساء کی آیتوں کو پڑھیں۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو اس بات کا پیغام دیا، اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، میرا دامن تمہیں تھامنا پڑے گا، میری اطاعت تمہیں کرنی پڑے گی۔ اگر میری اطاعت تم کرو گے تو میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی، مجھ سے محبت کرو گے میری محبت اللہ کی محبت ہوگی، میرا دامن تھام لو گے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اس وقت منافقوں نے کہا، تفسیر بغوی اٹھائیں، کہا اب تک تو محمد کا حال یہ تھا کہ یہ اپنی نبوت اور رسالت کی ہمیں تعلیم دیتے تھے، اب تو ان کے جملوں سے ہمیں ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا تھا۔ سمجھ میں آیا کیا کہا؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں، جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے خدا مان لیا تھا۔ کیوں انہوں نے یہ جملہ کہا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی محبت پانا ہے تو ہم ڈائریکٹ اللہ کی محبت کو پائیں گے، حضور کی محبت کے وسیلے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ انہوں نے اس لیے کہا، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر اللہ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے تو ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں حضور کی دامن کرم کو تھامنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھے اللہ کے قرب کو پا سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ بعض منافقوں نے یہ جملہ کہا، بعض نے یہ باتیں سنی تو کہا اچھا تمہارا یہ نظریہ ہے کہ محمد عربی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب مان لیں، میرا بھی دل کچھ کہتا ہے۔ کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کہ ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ لقد قارب هذا الرجل الشرک۔ کہا یہ جو کہتے ہیں کہ میری محبت اللہ کی محبت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر کے انہوں نے شرک کا ارتکاب کر لیا۔ کہا یہ آدمی تو شرک کے قریب ہو گیا۔ اب کوئی محبوب پر شرک کا فتویٰ لگائے اور کلام الہی نازل نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہ ظالموں،
تم میرے محبوب پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. یہ لو میرا کلام یہ ہے, میرا پیغام یہ ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی. تمہیں اسی جملے پہ اعتراض تھا کہ محمد نے یہ جملہ کہہ کر اپنے آپ کو رب بنوانے کا ارادہ کیا. تم نے فتویٰ اسی جملے پہ لگایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ شرک کا تم ارتکاب کرو, بلکہ یہ شرک کے قریب ہو گئے. لو جس کے جملے پہ تم نے فتوے لگائے وہی جملے رب اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے. جو رسول کی اطاعت کرے گا یا جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ ہی کی. اب تو منافقوں کا منہ کالا ہو گیا, اور ایسا منہ کالا ہوا کہ اس وقت جب منہ چھپانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا تھا تو ان کی نسلیں ویسی چھپ چھپاتے آج تک چلی آ رہی ہے. دوسرا فتویٰ حضرت سیدنا مولا کائنات پر لگایا گیا شرک کا. جب حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا امیر معاویہ میں جنگ ہوئی, جنگ کے بعد صلح صفائی کا معاملہ آیا, ایک طرف سے ایک حکم, ایک طرف سے ایک حکم, تو وہی جو بل میں چھپے بیٹھے تھے وہ باہر نکل آئے, کہے علی مرتضیٰ تم نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا, تم نے شرک کا ارتکاب کر لیا, اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے. ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. حاکم تو صرف پروردگار ہے. جو کسی غیر کے حکم کو مانے, کسی غیر کو حاکم مانے, وہ مشرک. حضرت سیدنا مولا کائنات ان کے خون کو اچھے سے پہچانتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس تم بتاؤ, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے قرآن فہمی کی دعا کی تھی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے شرک کر لیا ہے, تمہارے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی, تم بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو, میں صحیح ہوں یا یہ صحیح ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے, کہا جو تم نے معنی سمجھا ہے وہ قیاس مع الفارق, تمہارا معنی سمجھنا باطل, اس لیے کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کو حکم بنائے وہ مشرک کافر. اسی قرآن کو پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما او کما قال. میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ نے صلح کی یہ کیفیت بیان فرمائی کہ اگر نا اتفاقی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, میاں بیوی علیحدہ ہو جائے, الگ الگ ہو جائے, پھر ساتھ زندگی گزارنا چاہیں, جھگڑا ہو گیا, نا اتفاقی ہو گئی, اختلاف ہو گیا, تو مرد کی طرف سے کسی ایک حاکم کو لے آؤ, بیوی کی طرف سے کسی حاکم کو بلاؤ, فیصلہ کرنے والوں کو, دونوں بیٹھیں, مشورہ کریں, بات چیت کریں, اور دونوں مل کر کوئی فیصلہ کریں. اور اللہ نے اگر چاہا, اگر ان دونوں نے چاہا, ان دونوں کا ارادہ بھلائی کا ہوا, تو پھر اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت اور محبت پیدا فرما دے گا. کہا دیکھو یہاں بھی اللہ نے غیر اللہ کو حکم بنانے کا حکم دیا, اور جو تم نے معنی سمجھا ہے اگر معنی وہی صحیح ہو تو قرآن کی آیت کریمہ کا بطلان لازم آگا, یہ قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی. کچھ تو تھے سر پھرے, انہوں نے غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی, کہا ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے, ان کے ہاتھ میں قرآن ضرور ہے لیکن انہوں نے قرآن ویسے نہیں سمجھا جیسے مولائے کائنات نے سمجھا ہے, جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. توبہ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ پر حضرت مولائے کائنات کی جماعت میں شامل ہو گئے. لیکن کچھ ایسے شریر اور فتین قسم کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے کہ نہیں, ہم نہیں مانیں گے, جو ہم نے مطلب سمجھائے وہی صحیح ہے, ہم اس کے علاوہ کسی کے سمجھانے کو قبول. یہ دوسرا فتویٰ تھا حضرت مولائے کائنات پر, اور انہی کی کچھ نسل اس زمانے سے چلتے ماضی قریب میں پیدا ہوئی, اور انہی کی کچھ اولادیں گلی گلی, نگر نگر, ڈگر ڈگر آج پھرتی ہیں, اور بالخصوص سنی حنفی بریلویوں پر. کچھ ان کا عقیدہ دیکھے یا نہ دیکھے, ان کا کچھ عمل دیکھے یا نہ دیکھے, ان کے کسی طریقے کو جانے یا نہ جانے, کہتے ہیں یہ مشرک ہے. یہ اور زیادہ دور نہ جائیں, ابھی ماضی قریب میں پچھلے تقریباً 15 دن پیچھے آپ جائیں, ڈشپلی کی سرزمین پر جو معاملہ ہوا, اس معاملے میں ایک نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد نے اعلانیہ طور پر ڈشپلی کی خوش عقیدہ اور سنی صحیح العقیدہ عوام پر یہ الزام لگایا کہ یہ مشرک ہیں, یہ منافق ہیں, یہ نام نہاد مسلمان ہیں,
اور اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹ کیا کہا؟ جھوٹ یہ کہا کہ انہوں نے مسجد کو شہید کر دیا، اور یہ مسجد کو شہید کرنا بابری مسجد کی شہادت سے بھی بڑا جرم ہے۔ کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، معاذ اللہ۔ اور جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کون سی مسجد بنائی، تو آج تک اس کا کوئی عطا پتہ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخر زمانے میں کچھ دجال پیدا ہوں گے، صرف دجال لوگوں کے ایمان کو نہیں لوٹے گا، کچھ جھوٹے بھی پیدا ہوں گے، صرف جھوٹے نہیں ہوں گے، کذاب بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے۔ یحدثونکم یاتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے، ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے، جب وہ لا کے تمہیں اپنی باتیں سنائیں گے تو تمہیں سن کر ایسے محسوس ہوگا ارے بھائی آج تک تو ہم نے یہ حدیث نہیں سنی۔ نہ صرف یہ احساس ہوگا بلکہ تمہیں اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ آج تک ہمارے ابا بھی اس حدیث کو نہیں سنے، ابا تو چھوڑو ہمارے دادا بھی اس حدیث کو، حضور فرماتے ہیں جھوٹے ہوں گے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فَإِيَّاكُمْ، ان سے دور رہنا، ان کے قریب مت جانا، وَإِيَّاهُمْ، ان کو اپنے سے دور رکھنا، قریب آنے مت دینا۔ کیوں؟ روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے قریب جاؤ، وہ تمہارے قریب آئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت تمہیں فتنے میں ڈال دے، تمہیں گمراہ کر دے، تمہارے ایمان پر شب خون بارے۔ ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ان سے دور رہنا اور انہیں اپنے سے۔ تو آپ نے جھوٹ دیکھ لیا، کیسا جھوٹ بولے؟ اچھا صرف واٹس ایپ پہ نہیں، چینلوں پہ ویڈیو بنا کے عام کرے کہ یہاں پہ معاذ اللہ مشرکوں نے، منافقوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے مسجد کو، اور جب ان سے گرفت کی گئی کہا گیا کہ بھئی ہمارا مشرک ہونا ثابت کرو، منافق ہونا ثابت کرو، نام نہاد مسلمان ہونا ثابت کرو، تو ہمیں معلوم ہے کہ انہیں اپنی نانی یاد آ گئی ہوگی، چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوگا۔ اب دوسری آڈیو میں نئی بات آئی، بھئی مفتی صاحب ایک حدیث پاک بیان کرے کہ جھوٹی جھوٹی باتیں لائیں گے۔ ہم کیا جھوٹی بات بولے؟ ہم تو وہی بولتے جو اللہ بولتا، ہم وہی بولتے جو حضور بولتے، ہم صرف قرآن سناتے، ہم صرف قرآن سناتے، ہم صرف حدیث سناتے۔ جانتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اگر دنیاوی معاملات میں دیکھو تو سینہ تان کے تم سے مقابلہ کرے گا، لیکن جب قرآن اور حدیث کا نام آئے گا تو وہ جھک جائے گا، اس لیے کہ قرآن کے سامنے اکڑ کے بات نہیں کرتے، حدیث کے سامنے اکڑ کر بات نہیں کرتے، لیکن یہ ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ ان کی بدتمیزی، ان کی بد اخلاقی کا آپ سوشل میڈیا پہ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، جب تقریر کرتے ہیں تو قرآن کو اٹھا کے ہاتھوں میں لے رہتے ہیں، یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے نا۔ کسی سنی عالم کو آپ نے دیکھا اسے کرتے ہوئے آج تک؟ یہ ان کا ادب ہے۔ ایک چھوٹے سے طالب علم کو دیکھو تو وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوتا ہے، اپنے لبوں سے چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور ایسے لوگوں کے دل میں نور ایمان ہوا کرتا ہے۔ کہا ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس کے واسطے وہ لوگ دو چار قرآن کی آیتیں رٹ لیتے اور دو چار حدیثیں رٹ لیتے، اس کے علاوہ ان کو قرآن کی کوئی آیت سے کوئی مطلب نہیں، قرآن کی کسی حدیث سے کوئی مطلب۔ پہلی آڈیو میں تو ہم نے کہا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت تو فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایو ممرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما وان كان كما قال والا رجعت علیہ۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کو یا کافر کہا، اے کافر، حضور نے فرمایا بس دو صورتیں ہیں، جس کو تم نے کافر کہا اگر اس کے اندر کفر کی علامت موجود ہو تو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، سامنے والا کافر ہے۔ اگر سامنے والے کے اندر کفر کی علامت نہیں ہے تو جس نے کفر کا الزام لگایا، حضور فرماتے اگر وہ ثابت نہ کر سکا وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، جس نے ناحق کسی کو کافر کہا وہ کفر ضائع نہیں جائے گا، ہوا میں نہیں اڑ جائے گا۔ جس کہنے والے نے صرف الزام لگایا ہے اگر وہ ثابت نہ کر پایا تو حضور فرماتے وہی کفر پلٹ کر اس پر آئے گا اور ناحق الزام کرنے والا کافر قرار پائے گا۔ ہم نے یہ پہلی آڈیو میں بات کہی تھی، لیکن اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب۔ ایک حدیث پاک اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کفر تو بہت بڑی بات ہے،
حضور فرماتے ہیں جس نے کسی انسان کو فاسق کہا، گناہگار یا کافر کہا، حضور فرماتے ہیں اگر اس کے اندر گناہ کی علامت موجود ہے، کفر کی علامت موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر کوئی گناہگار نہیں ہے، سامنے والا چور نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو چور کہہ دیا، زانی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو زانی کہہ دیا، سودخور نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو سودخور کہہ دیا، گناہگار کہا، فاسق کہا، حضور فرماتے ہیں اگر اس کے اندر وہ علامت موجود نہ ہو تو کہنے والا ناحق الزام لگانے کی وجہ سے اگر گناہ کا الزام لگائے گا تو وہ خود جھوٹے الزام کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اور اگر کفر کا الزام لگایا تو کفر یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اگر کسی نے کسی پر شرک کا الزام لگایا اور اگر ثابت نہ کر پایا تو کہنے والا یہ حدیث ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث ان کو اچھا پھر اور معاملہ کیا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے مشرک کہا ہونا ثابت کرو تو پھر آڈیو آیا، کیا ہم کسی کو کافر نہیں بولے، کسی کو کافر، ہم تو صرف اتنا بولے کہ تمہارے اعمال کفریہ اعمال ہیں، تھوڑا ہنسو، آپ ہنسنے کی بات ہے، تمہارے اندر شرک کی غلاظتیں موجود ہیں۔ یہ تو ایسی ہو گیا سامنے والے کو بولو کیا رے بھائی چوری کر رہا، سامنے والا کیوں بتاؤں چور دیکھ رہا ہوں، نہیں چور نہیں بول رہا ہوں میں، خالی اتنا بول رہا ہوں تم چوری کر رہے بول رہا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ کہا نہیں تمہارے اعمال کفریہ اعمال ہیں لیکن تم کافر۔ جب اللہ والوں کا دامن چھوڑو، امام اعظم کا دامن چھوڑو، امام مالک کا دامن چھوڑو، امام احمد کا دامن چھوڑو، امام شافعی کا دامن چھوڑو، غوث پاک کا دامن چھوڑو، خواجہ غریب نواز کا دامن چھوڑو، اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑو، مفتی اعظم کا دامن چھوڑو، حضور تاج الشریعہ کا دامن چھوڑو، حضور محدث کبیر کا دامن چھوڑو، حضور قائد ملت کا دامن چھوڑو، تو پھر تمہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ملتا، ایسی جہالت اور حماقت تمہیں وراثت میں ملا کرتی ہے۔ عجیب بات ہو گئی کہ کوئی کفر کرے لیکن کافر، کسی کے اندر شرک ہو لیکن وہ مشرک، اور ہمارا دعویٰ ہے، اعلانیہ دعویٰ، کہ جنہوں نے اہل سنت پر شرک کا الزام لگایا ہے اگر یہ مر جائیں، نظام آباد سے لے کے نجد تک اپنے سارے علماء کو، سارے کابرین کو جمع کر لیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہم کو مشرک ثابت نہیں کر پائیں گے۔ مشرک ثابت، یہاں انہوں نے آج مشرک کا دعویٰ الزام لگایا، یہ پتہ نہیں کون ہے اس کا عطا پتہ، تو اب تک کچھ نہیں چلا، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ان کے ایک بہت بڑے گرو گھنٹال، ان کے بہت بڑے عالم صفی الرحمان مبارک پوری، بہت بڑے عالم ہیں ان کے، عرب میں ان کا طوطی بولتا آج بھی غیر مقلدوں میں، یہ بھی ایک مرتبہ وسیلے کے عنوان پر یا دوسرے عقائد و معاملات پر انہوں نے سنیوں پر مشرک ہونے کا الزام لگایا، تو ہمارے علماء نے اس وقت بھی ان کی گرفت کی تھی۔ یہ 2000 کی بات نہیں ہے، 1978 کی بات، آج سے 43-44 سال پہلے، کتنے 44 سال پہلے 1978 میں جب انہوں نے مسلمانوں پر سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں پر مشرک ہونے کا الزام لگایا، علماء اہل سنت نے گرفت کی، تو اس وقت سنیوں اور غیر مقلدوں میں مناظرہ طے ہوا بدرڈیہ کی سرزمین پر بنارس میں، ان کی جانب سے مناظر صفی الرحمان مبارک پوری اور اہل سنت کی جانب سے مرشد گرامی حضور محدث کبیر۔ مناظرہ کیا تھا؟ زبانی نہیں تھا، مناظرہ تھا تحریری، ٹھیک ہے، دو علماء ایک طرف، ایک ادھر بیٹھیں گے، ایک علماء ایک طرف بیٹھیں گے، اور جو آپ کو اعتراض کرنا ہوگا آپ سوال لکھ کر کے دیں، یہ اس کا جواب دیں گے، آپ کو جو اعتراض ہے آپ سوال لکھ کر کے دیں، یہ اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے لگایا تھا مشرک ہونے کا الزام۔ مرشد گرامی حضور محدث کبیر نے ان سے پوچھا کہ آپ شرک کی اور مشرک کی جامع اور معنی تعریف کیجئے، علماء موجود ہیں، کیا کہا؟ شرک کی اور مشرک کی ایسی تعریف کر کے بتاؤ کہ اگر ہم اس پر اعتراض کرنا چاہیں تو اعتراض کی کوئی گنجائش، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دو کہ تعظیم اور عبادت ان کی تعریف کیا ہے اور ان میں کچھ فرق ہے یا چار چیزیں، شرک، مشرک، تعظیم، عبادت۔ پہلا دن ہو گیا
لیکن تعریف دوسرا دن ہو گیا، تعریف تیسرے دن میں جب چلتے 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 مناظرہ جب اختتام کو پہنچا تو مرشد گرامی نے پوچھا تھا کہ شرک کی تعریف کرو، مشرک کی تعریف کرو، عبادت کی تعریف کرو اور تعظیم کی تعریف کرو، تو ان کی جہالت اور حماقت کا یوں مظاہرہ دیکھنے کو ملا کہ جہاں شرک کی تعریف کرنی چاہیے تھی وہاں عبادت کی تعریف کر دی، اور جہاں عبادت کی تعریف کرنی تھی وہاں شرک کی تعریف کر دی۔ مرشد گرامی نے گرفت فرما لی، کہا یہ تو الٹا ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم دوسری نشست میں اس کا جواب دیں گے۔ کیا کہا؟ 3 دن میں جا کر کے شرک کی تعریف نہیں کر سکے، عبادت کی تعریف نہیں کر سکے، جب پھنسے کہا یہ تو الٹی تعریف ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، ہم کھا کے پی کے تندرست ہو کے جب آئیں گے اس کا جواب دیں گے۔ اور جب یہ بول کے گئے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کیا ہے۔ بول کے گئے کہ ہم دوسری نشست میں جواب دیں گے، تو آپ پورے شہر میں ناکہ بندی کر لو، آپ پورے شہر میں کہیں نہ کہیں سے، گلیوں سے، نالیوں سے، کہیں نہ کہیں سے چھپ چھپا کے شہر سے بھاگ جائیں گے، لیکن علماء اہل سنت کی گرفت کا جواب۔ اور آج بھی ان پر قرض باقی ہے کہ جو 1978 میں شرک کی اور عبادت کی تعریف نہ کر سکے، خدا کی قسم نہ اس زمانے میں وہ ہمارا مشرک ہونا ثابت کر پائیں گے، نہ قیامت تک یہ کوشش کر لے تو اہل سنت کو مشرک بتا کے دکھائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ الحمدللہ شرک کی تعریف اگر کوئی صحیح طور پہ کرے گا وہ آپ کی یہ علماء اہل سنت کر کے دکھائیں گے۔ اختصار کے ساتھ اگر بات آ گئی ہے تو میں اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں شرک کے حوالے سے میں سنا دوں۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ آج ایسا دور ہے کہ بات پر شرک 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 شرک، مشرک 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 مشرک، بس یہی طوطا، جیسے طوطے کو ہم رٹا دیتے نا تتو رٹ، وہی حال ہے ان کا، رٹو طوطا، یہی حال ان کا ہے کہ بس شرک 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 شرک، مشرک 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 مشرک۔ اور جو بھی آپ کو ایسا ملے آپ اس کو پکڑ لو۔ بھائی شرک کس کو بولتے، مشرک کس کو بولتے؟ دیکھنا پسینہ چھوڑ جائے گا، لیکن پسینہ چھڑانے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ علم چاہیے، ورنہ اب آپ کو الٹا گھما کے ایسے نکلیں گے کہ آپ بھی سوچنے میں پڑ جائیں گے ہاں بھائی مفتی صاحب تو بولے تھے کہ ثابت نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ تو قرآن پڑھ دیے، حدیث پڑھ دیے، ایسا پڑھ دیے، ویسا پڑھ دیے، پتہ نہیں صحیح انہوں ہیں کہ انہوں ہیں۔ تو شرح عقائد جو اصول کی علم کلام کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں جو شرک کی تعریف کی گئی ہے، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کہتے ہیں اللہ کو واجب الوجود مان کر یا مستحق عبادت مان کر اس کی ذات میں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے اللہ واجب الوجود ہے ایسے کسی کو واجب الوجود ماننا، یا جیسے اللہ عبادت کا مستحق ہے ایسے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی ہماری عبادت کے مستحق ہیں اور ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ کیا ہے؟ اب واجب الوجود کیا ہے؟ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو، یعنی جو خود سے ہو، اس کو پیدا کرنے والا۔ ہم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل کس کو مانتے؟ حضور کو۔ حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے۔ ہم نے انسان مان لیا تو مطلب یہ ہے کہ جو واجب الوجود کا معنی تھا اب وہ معنی بالکل محال ہو گیا۔ انسان اگر ہم نے مان لیا تو ہم نے خالق اور مخلوق کی دیوار بیچ میں کھڑے کر دی کہ جو اللہ ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ خالق ہے، اور حضور جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہے، رسول ہے، جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، لیکن مخلوق ہیں اور اللہ کے۔ جب ہم نے رسول کو، اپنے آقا مولا کو ہم نے مخلوق مان لیا تو ساری چیزیں فضیلت میں آپ سے نیچے، تو ان سے جب ساری چیزیں نیچے ہیں تو پھر ان کے علاوہ کوئی واجب الوجود؟ تو بتاؤ، حضور سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک، یا کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت
آدم ہے ان سے لے کر کے قیامت تک، قرب قیامت تک جتنے اولیاء، ابدال، اوتاد، صالحین، صدیقین، شہداء آئیں گے، کیا ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ خود سے پیدا ہو گئے، ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات کی معرفت بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات یعنی واجب الوجود میں ہم کسی کو شریک نہیں مانتے، ایسے ہی اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شرک کی 3 قسمیں، شرک فی الذات، شرک فی صفات اور شرک فی العبادت۔ شرک فی الذات یعنی خود سے پیدا ہونا، پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہونا، اور کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس کا ہمیں کوئی علم، ایسا ہم کائنات میں کسی کو۔ تو شرک فی الذات یہ بالکل سنیوں سے محال ہے۔ دوسری ہے شرک فی العبادت۔ آپ بتائیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، حضور کی تعظیم کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اولیاء اکرام کی مزارات پہ جاتے ہیں، تو کیا ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ نیت کی میں نے میلاد منانے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے؟ کہیں کرتے ہم نیت عبادت کی؟ کرتے؟ مزارات پہ گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، نیت کی میں نے 2-4 سورے پڑھ کے حضرت سید شاہ سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کرنے کی بلکہ نیت کرتے؟ تو جب نیت نہیں تو جو یہ کہے کہ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنی جوتی اٹھا کر اس کے سر پہ مارے، جب حضور نے فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، جب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جب میری نیت عبادت کی نہیں ہے تو عبادت کا الزام لگانے والا تو ہوتا کون ہے؟ شرک فی ذات یہ سنیوں سے بالکل غیر متصور نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو ہم پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ آپ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات کبھی کارپوریٹر بھی جب MLA کے پاس جاتا ہے، میئر کے پاس جاتا ہے، ڈپٹی میئر کے پاس جاتا ہے، تو وہ بھی جا کے یہاں پہ ہاتھ باندھ کے ٹھہرتا ہے نا، وہ بھی۔ تو اگر کوئی وہاں پہ ٹھہرے تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو تب تو پھر ہر حال میں ادب آپ کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے۔ تو شرک فی ذات اور شرک فی العبادت یہ۔ اب شرک فی الصفات، یہاں معاملہ آ کر کے پھنستا ہے، اور یہ شرک فی الصفات کے معاملے میں ہمارے بارے میں جو ہم نہیں سمجھتے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ان کو علم نہیں، یہ اپنی جانب سے ہماری نیت بھی متعین کر دیتے ہیں اور پھر اسی پر فتویٰ بھی۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات ذاتیہ حی ہونا، علم، سمیع، بصیر، قدرت، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں جیسے اللہ کی صفات ہے ویسے ہی کسی بندے میں ان صفات کو ماننا یہ شرک ہوتا ہے۔ جیسے اگر اس کی ایک مثال دوں تو قرآن میں فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ کیا ہے اللہ کی صفت؟ سننا اور، لیکن اللہ کسی کے عطا کرنے سے دیکھتا ہے؟ اللہ بس سامنے دیکھتا پیچھے نہیں دیکھتا ایسا معاملہ ہے؟ اللہ قریب سے دیکھتا دور سے نہیں دیکھتا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ اللہ آسمانوں تک دیکھ سکتا، آسمانوں سے زمین تک دیکھ سکتا، ادھر دائیں دیکھ سکتا، بائیں دیکھ سکتا، نیچے سے ایسا کوئی معاملہ ہے؟ وہ ذات جسم و جسمانیت سے، حدود و مکان سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی کی عطا کے ہر چیز دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، قرب، بعد، دایاں بایاں، اگلا پچھلا، چھوٹا بڑا، قریب دور، اس کے لیے کوئی حیثیت۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بے شک سنتا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو کیا معاذ اللہ مشرک ہو گیا کہ جیسے وہ سنتا ہے انسان کو سننے والا اس نے بنایا، اس نے اپنے جیسے ایک معبود بنا لیا ہے؟ اگر یہ سنی شرک کا فتویٰ لگانے والے سے سوال پوچھے گا تو جیسے میں نے کہا پسینہ اتر آئے گا، یقیناً ہوگا۔ ماننا پڑے گا اللہ کا سمیع و بصیر ہونا الگ ہے اور بندے کا سمیع اور بصیر ہونا نہیں۔ بھائی انسان سننے والا دیکھنے والا، مطلب انسان قریب کا سننے والا ہے، قریب کا دیکھنے والا ہے، دور سے سننا یہ انسان کا وصف نہیں ہے۔
تم اولیاء کرام کو، حضور کو دور سے پکارتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور مدینے سے ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو۔ بھائی یہ کہاں سے لگایا تم نے فتویٰ کہ قریب سے دیکھنا یہ انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اس معنی کر ہے، دور سے سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم جہاں جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے۔ تو جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر انسان کی، ہر جاندار کی شہرک سے قریب ہے، تو اس کے لیے قریب اور دور کوئی معنی رکھتا؟ ان کا ایک غلیظ عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جسم و جسمانیت بھی مانتے ہیں اور اللہ کے لیے حدود و مکان بھی مانتے ہیں۔ کبھی وقت پڑے گا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو کیا معاذ اللہ اللہ مشرک ہو گیا کہ اس نے انسان کو بھی سمیع بنایا، انسان کو بصیر بنایا؟ نہیں، فرق یہ ہے کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم وہی پڑھتے ہیں جو قرآن ہوتا، ہم وہی سناتے جو حدیث میں ہوتا ہے نا۔ قرآن پڑھو، انسان تو انسان ہے، جانوروں کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا ان کی سیر کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلے تو جب وہ سیر کرتے 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 ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں چونٹیاں رہا کرتی تھی، چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو ابھی کتنے 3 میل کے فاصلے پر تھے، کتنے 3 میل کے فاصلے پر، اور 1 میل قریب قریب 1.25 کلومیٹر کا ہوتا، تو اس اعتبار سے ایک موٹا موٹا حساب ڈال لے 5 کلومیٹر۔ جب 3 میل کے قریب پہنچے، دور سے سننا اگر اللہ کی صفت مانتے ہو تو ذرا قرآن پڑھو۔ قرآن فرماتا ہے قالت نملہ، چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام جو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں وہ بے خبری میں تمہیں کچل کر آگے نکل جائے۔ اب 5 کلومیٹر دور حضرت سلیمان ہیں، چونٹی 5 کلومیٹر دور، نہ جانے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا ان کی قدموں کی آہٹ کو سنا۔ 5 کلومیٹر دور اگر چونٹی آنے والے لشکر کو دیکھ سکتی ہے، آنے والے لشکر کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتی ہے، تو ہمارا اعتقاد ہے ہم یہاں سے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہمارے وجود کو دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے درودوں کو سنا بھی کرتے ہیں۔ ادھر چونٹیوں میں بات ہو رہی ہے، چونٹیوں میں کہ اپنے اپنے بلوں میں چل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب لشکر آئے تو تمہیں روند کر۔ ادھر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ادھر چونٹی نے اپنی بہنوں سے کہا کہ بہنوں اندر اندر جاؤ، ادھر اللہ کے نبی 5 کلومیٹر دور 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے دور اور قریب والا تو پھر معاملہ لے کر کے آ جائیں گے، نہیں تم مدد کے لیے پکارتے ہو اس لیے شرک ہے نا، مدد کے لیے پکارتے ہو غیر اللہ کو، چاہے قریب سے پکارو چاہے دور سے پکارو، یہ شرک ہم کہتے ہیں۔ تو لگے ہاتھ ایک حوالہ اس کا بھی لے لیجئے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے ہیں، ملکہ بلقیس 3 میل کے فاصلے پہ کھڑی ہے، 5 کلومیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے والی ہے، 3 میل کا فاصلہ رہ گیا، ملک سبا سے چلی تھی ملک شام کے لیے، قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اپنے ملک کی ملکہ ہے، اس کا استقبال بھی ویسا ہونا چاہیے اور پھر اس کی بیٹھک وغیرہ کا انتظام بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، کہ اے درباریو یہ بتاؤ ملکہ بلقیس پہنچنے والی ہے، تم میں ایسا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لائے اور میرے دربار میں لا کے رکھ دے۔ اس زمانے میں جہاز کا نظام نہیں تھا، تیز رفتار سواریوں کا انتظام نہیں تھا، اور اللہ کے نبی اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں کون ہے جو تم میں لا کر کے اس کا تخت، قال عفریت من الجن،
سرکش بدماش جن تھا، جو شریر جن، شریروں دو ہوتے ہیں جن بھی، ایک اچھے ایک شریر. تو سرکش جن بولا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے ملک سبا جاؤں گا، اس کا تخت اٹھاؤں گا، اور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کر کے، چاہے 2 گھنٹہ مان لے، چاہے 4 گھنٹہ مان لے، چاہے 6 گھنٹہ، صبح سے لے کر کے قریب دوپہر کے وقت تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا کرتا تھا. کہا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے، اتنی دیر میں آ جائے بہت کمال کی بات ہے. کہا نہیں اور جلدی. قال الذی عنده علم من الکتاب. اب جن نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے عالم بولے. اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا حضور یہ تو جن کہہ رہا ہے کہ اتنی دیر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، آپ پلک ماریں گے، پلک واپس اپنے مقام پہ آئے گا، اس سے پہلے میں وہ تخت لا کر آپ کے بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اجازت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. وہ شخص جن کے پاس کتاب کا علم تھا، تفاسیر میں ان کا نام آصف بن برقیہ، اس زمانے کے عالم بھی، اس زمانے کے ولی بھی. اجازت جب ملی تو ایک لمحے میں، ابھی ادھر آنکھ لگی، پلک جھپکے، آپ اتنی دیر میں حضرت آصف بن برقیہ نے وہ تخت لا کر کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا. جب حضرت سلیمان نے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ بھئی طاقتور ہونا تو اللہ کی صفت ہے، اتنی قوت و طاقت کا تم نے مظاہرہ کیا، ایک لمحے میں اٹھا کر لے آئے، تب تو تم اللہ کے برابر ہو گئے. نہیں، کہا ھذا من فضل ربی. کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اتنی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل کی دوری سے ایک بھاری اور وزنی چیز وہ اٹھا کر لائے اور لا کر کے میرے دربار میں پیش کر. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا، حضرت سلیمان نے کس سے مدد مانگی؟ درباریوں سے. درباری کون ہوئے؟ اللہ یا غیر اللہ؟ تو اس لیے قریب سے سننا، دور سے سننا، چاہے قریب سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، چاہے دور سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، جب تک اللہ جیسی صفت مان کر نہ ہو، ایسا شخص شرک فی الصفات کا مرتکب. اور ہمارا دعویٰ ہے جیسے وہ 1978 میں پوری جماعت مل کر کے بھی ہمارے اکابرین کے سامنے شرک اور مشرک کی تعریف نہ کر سکے، تعظیم اور عبادت کا فرق واضح نہ کر سکے، شرک کی جگہ عبادت اور عبادت کی جگہ جیسے انہوں نے شرک کی تعریف کی ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے سامنے آئیں شرک کی تعریف کرنے کے لیے تو یقین جانے پھر تاریخ دہرائے گی کہ یہ شرک کی جگہ عبادت کی تعریف کریں گے، عبادت کی جگہ پھر شرک کی تعریف کریں گے. آپ دیکھنا. لیکن ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کبھی آپ کے سامنے تو بس چلتے چلتے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج جو آپ پر شرک کا ہر وقت جو الزام لگایا جاتا ہے، یہ مر کے بھی اگر ثابت کرنا چاہیں تو ثابت. اور دعویٰ کیا ہے؟ چلتے چلتے آخری چٹکلا سن لیجیے آپ، چلتے چلتے، اور انہی کی زبانی. کہا نہیں، مفتی صاحب بولے کہ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے. بھئی اہل حدیث تو حضور کے زمانے سے ہیں. کیا بولے؟ اہل حدیث. اور کب تک رہیں گے؟ صبح قیامت تک. مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو میں جملہ دے رہا ہوں، علماء موجود ہیں، حضور کے زمانے سے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے. آپ ان علماء کی بارگاہ میں آئیں، آپ کو یہ بتائیں گے جب قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، دجال نکلے گا، دابت الارض نکلے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، زمین کا دھسنا پایا جائے گا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، کچھ سال گزر جائیں گے اور قیامت قائم ہونے کے لیے صرف 40 سال رہیں گے. کتنے سال؟ تو اللہ ایک ایسی ہوا بھیجے گا جو جب چلے گی تو اہل ایمان کے جب بغلوں کے نیچے سے چلے گی، جب ان کے وجود سے مس ہو کے چلے گی تو اس کے بعد جس کے دل میں بھلائی ہوگی، ایمان ہوگا، وہ ایمان رخصت ہو جائے گا، نکل جائے گا. اس طرح کے ایک مفہوم ہے. ایک ایسی ہوا چلے گی کہ آخر وقت ایک ایسا آئے گا کہ جب اس دنیا سے سارے جو مومن ہوں گے وہ انتقال کر جائیں گے اور صرف کون باقی رہیں گے؟ کافر. کون؟ روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی
اس حال میں کہ پوری روئے زمین پر ایک بھی مومن نہیں ہوگا، اس حال میں 40 سال گزریں گے۔ کتنے سال؟ ایک دن صبح صبح کوئی اپنی دیوار لیپ رہا ہوگا، کوئی اپنے کام میں ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا۔ قیامت کی جب صبح ہوگی تو اس دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے۔ تو جو قیامت کی صبح ہوگی، قیامت کی صبح اس روئے زمین پر ایک بھی مومن، اب آپ بتائیں مومن کون ہوئے، وہ یا ہم؟ دعویٰ کیا ہے ان کا؟ کہ حضور کے زمانے سے ہیں۔ حضور کے زمانے میں منافق بھی تھے، اور کب تک رہیں گے؟ قیامت کی۔ اب فتویٰ ہم نہیں لگاتے، اس کے واسطے بولتے کہ انسان اگر کبھی کبھی زیادہ اپنے علم پر، اپنے آپ پر اعتماد کرے تو ایسے ہی ٹھوکر کھاتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قیامت کی صبح تک ہم رہیں گے، اور قیامت کی صبح جب طلوع ہوگی تو اس دن روئے زمین پر کوئی بھی مومن، تو قیامت کس پر آئے گی؟ کافروں پر۔ تو آپ کچھ فیصلہ نہ کریں، یہ خود فیصلہ کر لیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے آج ہم ہیں قیامت کی صبح تک بھی، تو قیامت کی صبح کوئی مومن نہیں ہوگا، کوئی ایمان والا اس روئے زمین پر موجود نہ ہوگا۔ ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ اگر ہم صبح قیامت تک اگر رہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسی زمانے کی پیداوار ہیں، یعنی منافقوں کی، اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہے، اور قیامت تک۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ایسے فتنوں سے، ان کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، اور کہنے سننے میں کسی قسم کی لغزش اور خطا ہو بھی ہو رب قدیر درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔